اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ یہ سیرت کے تذکرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تذکرے، یہ شفاعت کے عنوان سے ایک بہترین اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال ہمارے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور زیادہ دلوں میں پیدا ہوگی۔ آج اس دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، شریعت سے اور دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم بہت سارے کام سنت کے اور شریعت کے خلاف کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اگر ان کاموں کو انجام دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت ہر مسلک والے کے نزدیک بلند و بالا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، سویبہ کا بھی دودھ پیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور ولادت سے انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں درس ہے۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور یہ تو ایسی ہستی ہے، قال لہ ربہ قد اتخذتک حبیبا و خلیلا، اللہ خود کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو حبیب بھی بنایا، خلیل بھی بنایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ حبیب اللہ، میں نے تورات میں آپ کا تذکرہ کیا تو حبیب اللہ کے نام سے تذکرہ کیا۔ وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میں نے آپ کو بھیجا سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، اور میں نے آپ کے بھاری بوجھ کو ہلکا کر دیا، کم کر دیا۔ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ فی الآذان، مؤذن کی آذان میں بھی میرے ذکر کے بعد تیرا ذکر۔ فی الاقامتی، مکبر کی تکبیر میں میرے ذکر کے بعد تیرا ذکر۔ ویوم الجمعۃ علی المنابر، جمعہ کے خطبہ میں ممبروں پر بھی میرے ذکر کے بعد تیرا ذکر ہوتا ہے۔ ویوم الفطر، اور عید الفطر کے خطبے میں تیرا ذکر۔ ویوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے خطبے میں تیرا ذکر۔ وفی خطبۃ النکاح، نکاح کے خطبے میں میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر۔ فی مشارق الارض و مغاربہا، مشرق میں تیرا ذکر، مغرب میں تیرا ذکر، شمال میں تیرا ذکر، جنوب میں تیرا ذکر، میرا ذکر تیرا ذکر اکٹھا ہو گیا۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے لا اذکر الا ذکرت معی، اے میرے محبوب اب تیرا نام میرا نام، تیرا ذکر میرا ذکر اکٹھے ہو گئے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اگر آپ نے توجہ کی ہوگی تو آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اس کے اندر دیکھیں تو الفاظ بالکل برابر نظر آئیں گے۔ آپ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کو دیکھیں گے تو اس کے درمیان والا لفظ مشدد، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام، زمینی نام، محمد زمینی نام ہے، احمد آسمانی نام ہے، آپ اگر محمد کے اندر دیکھیں گے لفظ محمد، اسم محمد میں دیکھیں گے تو آپ کو درمیان والا حرف مشدد نظر آئے گا۔ تو جہاں جہاں میرے اللہ کا ذکر، وہاں وہاں میرے نبی کا ذکر۔ یہ تو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اگر رفعنا ذکرک بھی ہوتا تو معنی سمجھا جاتا، بات واضح ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اجاگر کرنے کے لیے اور میری اور آپ کی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے لاکا کا لفظ بڑھا کر کلام کو خوبصورت کیا اور فرمایا ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے؟ میرے پیغمبر تو زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، تو کہتے اللہ تیرے لیے یہ کام، تیرے لیے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک۔ میرے پیغمبر تو زمین پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لاکا لاکا لاکا، تیرے لیے تیرے لیے۔ میں عرش کی بلندیوں سے کہتا ہوں ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرا ذکر۔ اور جو انسان بھی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سیرت النبی صرف اس عنوان سے نہیں سننا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زندگی سامنے آئے، اس زندگی میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اسوہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو جو کمال اپنے پیغمبر کو عطا کیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری، اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے، ہمارے لیے اسوہ کیا ہے، ہم اس پہ چلیں کیسے عمل۔ جو انسان بھی اپنے رب کی وحدانیت کے تذکرے کرتا ہے، اپنے رب کی توحید کے تذکرے کرتا ہے، اس کی یکتائی کے ذکر کرتا ہے، اس کے احد ہونے کو بیان کرتا ہے، اس کے صمد ہونے کو بیان کرتا ہے، اس کی لم یلد والی صفت کا تذکرہ کرتا ہے، ولم یولد والی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، جن کے دل دماغ میں یہ چیز رسی اور بسی ہوئی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو میرے تذکرے زمین پہ کرے گا، میں تیرے تذکرے عرش بری پہ کروں گا۔ تو میرے تذکرے مجمع میں کرے گا، میں تیرے تذکرے بہترین مجمع فرشتوں کے مجمع میں کروں گا۔ تو میری طرف چل کے آئے گا، میری طرف میری رحمت دوڑ کے آئے گی۔ یہ اللہ کی توحید کا یہ فائدہ اور یہ عنوان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید یہ خوبصورت انداز بیان کرتا ہے، جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں وہاں میرے پیغمبر کا تذکرہ۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی مانو۔ کہیں فرمایا یطیعون اللہ ورسولہ، مانتے ہیں اللہ اس کے رسول کی۔ کہیں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، مان لی جس نے اللہ اس کے رسول کی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ کا دشمن اس کے رسول کا بھی دشمن، من یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اعلان کر دیا۔ آذان من اللہ ورسولہ، اللہ کا اعلان ہے، اس کے نبی کا اعلان ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف کے سود والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے
استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ اللہ کے ساتھ بددیانتی کرو، نہ میرے رسول کے ساتھ بددیانتی کرو، نہ میرے ساتھ خیانت کرو، نہ میرے رسول کے ساتھ خیانت کرو۔ اور کہیں فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور اس چیز میں خمس اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، 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 یہ تذکرے قرآن مجید میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ولادت سے قبل 61 سالی کا زمانہ تھا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بھی روشن ہو گیا۔ حلیمہ جو آئی تھی لاغر اٹھنی لے کر، جو چل نہیں سکتی تھی، اس پہ بیٹھے تو اس کو بھاگ لگ گئے۔ گھر میں پہنچے تو میرا تصور، میرا تخیل کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کے گھر جاتے ہی اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنی رضعی ماں کی، اپنے رضعی باپ حارث کی جاتے ہی دعوت کر ڈالی۔ اماں کہتی ہے میرا اپنا دودھ اتنا کافی نہ تھا کہ میرے بیٹا اس سے سیر ہوتا اور رات کو سوتا، میرا بیٹا رات کو بھوک کی وجہ سے روتا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے اپنے جسم میں اتنا دودھ آ گیا کہ میں نے دائیں طرف والا محمد کے لیے مقرر کر دیا اور بائیں حصے والا اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے۔ اور پھر کہتی ہے کبھی کبھی میں اپنے بیٹے کو بائیں کی بجائے دائیں پہ لگا دیتی، وہ پینا شروع کر دیتا، لیکن کبھی کبھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آمنہ کے لال محمد کو دائیں کی نسبت بائیں کی طرف کرتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیتے، منہ پھیر لیتے اور زبان حال سے کہتے اماں میں اپنے بھائی کا حق کیسے کھا سکتا ہوں؟ کل بڑے ہو کے میں نے نبوت کا اعلان کرنا ہے اور کہنا ہے بھائیوں کا حق نہ مارو، بہنوں کا حق نہ مارو۔ اور پھر اماں جان کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ اٹھنی لاغر جو دودھ کا تصور ہی نہیں، چلنے پھرنے سے بھی قاصر، حارث دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے حلیمہ کچھ برتن دو، اس کے تھنوں میں دودھ نظر آ رہا ہے اور دودھ نکالا۔ اور عرب لوگ اونٹنی کے دودھ کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب تاثیر رکھی ہے۔ ایسے تو لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ہر دودھ گائے کا ہو، بھینس کا ہو، اونٹ بکری کا ہو، دودھ ہی ہے۔ اور اماں کہتی ہیں جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، ظاہری برکتیں، باطنی برکتیں، وجودی برکتیں، معنوی برکتیں، حسی برکتیں، اندرونی برکتیں، بیرونی برکتیں، ہمیں تو برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وجود کو دیکھا، جتنا ایک بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے میں بڑھ رہے تھے۔ 4 مہینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنا شروع کر دی اور فصیح و بلیغ گفتگو بھی کر رہی ہیں، چلنا بھی شروع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں 2 سال کے بعد 3 سال 2 سال کے بعد وہ ایسے لگتے ہیں جیسے 4 اور 6 سال کے ہوں۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی اور نرالی انداز سے تربیت کر رہا ہے۔ اور میرے آقا کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، میرا بیٹا عبداللہ ہے، میری بیٹی شیمہ ہے، میری بیٹی انیسہ ہے۔ بعض روایت میں حلیمہ کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے، تو وہ ایک بیٹی یا 2 بیٹیاں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس میں تو اتفاق ہے۔ تو وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا۔
اور میں کیا دیکھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الوسع تیامن کو ترجیح دیتی ہیں، دائیں طرف کو ترجیح دیتے ہیں. آپ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے کرنا پسند کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شانہ کلہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حتی الوسع ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. مستطاع حد ممکن. کون سا کام؟ شان والا کام، ذی شان کام، اعلیٰ کام. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم. جب کچھ پہنو اور جب تم وضو کرو تو کس طرف سے کرو؟ جی دائیں طرف سے کرو. کیا مطلب؟ یعنی یہ سبق آج پکا کرنا ہے. آج سے انشاءاللہ نیت کریں یہ عمل، یہ آج اس کے برعکس نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام، مسجد میں داخل ہونا اچھا کام ہے، کون سے پاؤں سے داخل ہوں گے؟ دائیں طرف سے. اور مسجد سے نکلنا اچھا کام نہیں ہے، اعلیٰ کام. تو مسجد اعلیٰ جگہ ہے، بقیہ بازار جانا ادنا درجہ ہے، تو اعلیٰ جگہ پہ دائیں طرف، تو ادنا درجے کی طرف بیت الخلاء میں جانا کون سے پاؤں سے؟ اور جب نکلیں گے تو کون سے پاؤں سے؟ اور آج تو ہماری سائنس کہتی ہے آدمی کا جس طرف دایاں پاؤں ہوگا اگر اسی وقت اس کی روح نکل جائے تو وہ دائیں پاؤں والی سائڈ پہ گرے گا. اگر آپ مسجد سے نکل رہے ہیں اور بایاں پاؤں باہر رکھا ہے تو دایاں پاؤں کہاں ہوگا؟ اس وقت اگر روح نکل گئی تو جسم کدھر گرے گا؟ مسجد کی طرف. بیت الخلاء سے آپ نکلے دائیں پاؤں سے، جب بیت الخلاء سے آپ دائیں پاؤں سے نکلیں گے، اگر اس موقع پر روح نکل گئی تو آپ کس طرف، وہ بندہ کس طرف گرے گا؟ دائیں طرف، بہر کی طرف، پہر کی طرف. یہ تو آج ہماری سائنس اس کا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں، پھر آگے امام بخاری اور دیگر محدثین نے آگے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا فی طہورہ، طہارت میں، وترجلہ، کنگھا کرنے میں، وتنعلہ، اور جوتے کے پہننے میں. تو اماں جان کہتی اماں حلیمہ، یاد رکھے نا، اماں حلیمہ کیا کہتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑے ہو گئے. ایک دن پوچھتے ہیں اماں وہ میرا بھائی اور میری بہن کہاں گئی ہے؟ میرا بھائی کدھر گیا، میرا بہن کدھر گئی؟ روزانہ صبح کے بعد نظر نہیں آتے، شام کو نظر آتے. اماں جان وہ کدھر گئے ہیں؟ تو اماں نے کہا بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، ہماری کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، وہ ان کو صبح لے کے جاتی ہیں چرانے کے لیے، شام کو لے کے آتی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میں بھی کل جاؤں گا. انہوں نے کہا بیٹا آپ کو جانے کیا ضرورت ہے، آپ کو جانے کیا ضرورت ہے، آپ بکری چرانے کیسے جائیں گے، ان کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ فرمایا نہیں میں جاؤں گا، میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میرے بہن بھائی کام کرے اور میں گھر بیٹھا رہوں، ایسا نہیں. اور تو یہ بچپن میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہن بھائی جائیں میں نہ جاؤں. اور اللہ کی شان، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ساتھ جاتے تو اب میں اس کو تصور یوں پیش کر سکتا ہوں، ایسے لگتا جیسے کسی نے گھاس کاٹ کے ان کے سامنے ڈال دیا، ایسے لگتا ہو. اور حقیقت یہ تھی، وہ تو میں نے آپ کو تصور پیش کیا بتانے کے لیے، حقیقت یہ تھی جس طرف حلیمہ کی بکریاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جاتے وہاں سبزہ ایسے اگنا شروع ہو جاتا. اتنی بات مشہور ہو گئی کہ لوگ بنو سعد والے کہتے جدھر حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں تم بھی ادھر لے جایا کرو. ان کی بکریاں شام کو سیر ہو کے پیٹ بھرا ہوا نظر آتا ہے اور شام کو وہ دودھ دیتی ہیں. اماں کہتی ہے ایک دن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا بکریاں چرانے کے لیے، تو ابھی دوپہر کا وقت نہیں ہوا، زوال کا وقت نہیں آیا، تھوڑا سا وقت گزرا ہے کہ میرا بیٹا اور بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر بیٹی کہنے لگی، بیٹی بڑی تھی عبداللہ چھوٹے تھے، قد جاء رجلان فقتلہما، دو آدمی آئے اور ہمارے کرشی بھائی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. اماں کہتی ہے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. ایک تو فرط محبت میں
کہ اتنا پیارا بچہ، اتنا عظیم بچہ، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں. اور پھر دوسرا، قریشیوں کو کیا جواب دوں گی؟ اور گزشتہ دروس میں سے ایک بات عرض کی تھی کہ شاہ طبہ نے اپنا بیٹا یثرب میں چھوڑ کے گیا تھا، وہ کسی نے اس کو قتل کر دیا، تو شاہ طبہ نے مدینے کے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کر دیا، اور اس نے کہا میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ تو کچھ سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے ان کو سمجھایا، بتایا بھی اس شہر کی اینٹ سے اینٹ تو نہیں بچا سکتا. دوسرا، انہوں نے مدینہ کے، اس وقت یثرب کہتے تھے نا، اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، تو مدینہ منورہ، انہوں نے کہا تو اس کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ ہے. تو حلیمہ فرط محبت میں بھی پریشان اور خوف کی وجہ سے پریشان. محبت کے اتنا پیارا، حسین، جمیل، جس کے بارے میں گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، جس کو ادب اللہ خود سکھا رہا ہے، جس کی تربیت اللہ خود کر رہا ہے، ایسا حسین بچہ. تو اماں کہتی ہے میں نے حارث کو ملایا اور زور زور سے بولنے لگی، اور جس کی وجہ سے محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے، میرے قریب قریب گھر والے. ہم جب گئے نا اور وہاں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور چہرہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے متغیر اللون، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی. میں جب قریب گئی میں نے کہا یا حبیبی یا ولدی، اے میرے پیارے بیٹے کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد نازل رجلان. اما میں کیا بتاؤں، ایسے میں کھڑا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے دو آدمی اوپر سے ایسے آئے، ان میں سے ایک نے مجھے پکڑا اور قمیض اتارا اور مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا. شق صدر، کچھ لوگ نے شق صدر کا انکار کر دیا. شق صدر کے بارے میں 2 دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یہ اتفاقی بات ہے، اور 4 دفعہ کا بھی تذکرہ آتا ہے، کچھ نے 5 کا بھی تذکرہ کیا ہے. شق صدر تو وہ آیا اور اس نے آ کر میرا یہاں سے کاٹا ایسے ناف تک، اور پھر وہ ایک تشت لائے، ایک تھالی لائے، اس کے اندر کوئی چیزیں رکھی ہوئی تھی. میرے دل کو نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا، آب زمزم سے دھویا. بقیہ ساری چیزیں انوارات جنت سے لائے، لیکن پانی کہاں سے؟ زمزم کا. تو اب اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ زمزم کا پانی سب سے اعلیٰ پانی ہے. جنت کا پانی ہے، تسنیم ہے، سلسبیل ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی نبی کی یادیں نہیں ہیں. اور آب زمزم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یادیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، ہاجرہ کی بھی یادیں ہیں، اور تو اس میں تو یادیں ہی یادیں ہیں. تو انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور دل کو نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، اور ایک حصے کو، کچھ حصے کو کاٹا، کچھ حصے کو کاٹا بھی، اور پھر دوبارہ اس کو رکھا، اور اس کو رکھنے کے بعد پھر اس سارے کو سلائی کی. اور یہ آپریشن ہو رہا ہے، بائی پاس ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. آج کے دور کو سرجری کا معراج کا دور کہتے ہیں، سرجری کا معراج کا دور ہے. لیکن اس میں اگر آپریشن کیا جائے کسی کا ہارٹ کا تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کئی دن بیڈ پہ رہنا پڑتا ہے. اور جب آپریشن کیا جائے تو اس کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس کے اس کو ہوش حواس نہیں ہوتا. لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکلوایا، اور یہ سارا معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اور پھر انہیں ٹانکے لگائے، اور وہ جو ٹانکے لگائے ہیں اس کے نشانات صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھے. اللہ چاہتا
تو جیسے وہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو یہ نشان بھی مٹ سکتے تھے، لیکن وہ نشان باقی رہے۔ صحابہ کہتے ہم نے وہ نشانات دیکھے ہیں، وہ نشانات باقی رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شق صدر بھی ہوا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ شق صدر ہوا، تقریباً 4 اور 6 سال کی عمر میں۔ وَهُوَ صَبِيٌّ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے اس وقت، بنو سعد میں تھے، قبیلہ سعد میں تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ اور یہ بچپن میں، لڑکپن اور بچپن میں بشری تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے اسباب کے درجے پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی حکمتوں سے بھر دیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں آپ عبداللہ کے، اس میں تو کوئی شک نہیں آپ آمنہ کے، اس میں بھی کوئی شک نہیں آپ عبد المطلب کے، اس میں بھی کوئی شک نہیں آپ ابو طالب کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حلیمہ کا دودھ پیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو تھے، بشر تو بشریت کا تقاضا ہے، اور بشریت کے تقاضے کئی مقام پر اس کا صدور بھی ہوا۔ انسان بھولتا ہے، بشر بھولتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا کما تنسى البشر، جیسے ایک انسان بھولتا ہے میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معراج والی رات، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ جب آگے چلیں گے۔ جب اماں نے یہ بات دیکھی، اماں حلیمہ کہتی ہے بڑی سوچ بچار کے بعد میں اپنے علاقے کے ایک کاہن کے پاس گئی جو کچھ باتیں بتاتے تھے، اس وقت یہی رواج تھا، تو اس کے پاس گئی تو اس نے اس بچے کو دیکھا، اس کا نام پوچھا، جے ولادت پوچھی، اور پھر باپ کا نام پوچھا، پھر علاقہ پوچھا، پھر قوم پوچھا، پھر سارا کچھ پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگا یہ کوئی بچہ شان والا ہے، یہ بڑی شان والا، عظمت والا۔ اماں حلیمہ کہتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے نا تو پھر چھوڑنے تو گئی تھی اماں آمنہ کے پاس، لیکن جاتے ہی اتفاق سے مکہ میں کچھ آب و ہوا بدلی ہوئی تھی، موسمی کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے، موسم تھوڑا خراب تھا، تو اماں حلیمہ چھوڑنے تو گئی اور ساتھ کہتی ہے ابھی یہاں کا موسم ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ لے جاتی ہوں، وہاں کی آب و ہوا بھی ٹھیک ہے، دیکھو کتنے دنوں میں کتنا نظر آ رہا ہے، ساری تعریفیں کر کے۔ اماں آمنہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، اب خود چھوڑنے کے لیے آئی، خوف زدہ ہے، تو اماں آمنہ نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی خوف زدہ ہے؟ پہلے تو خود منتیں کر کے لے گئی ہے، اب واپس کرنے آئی ہے، کیا بات ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے پہلے نہیں بتا رہی تھی، چھپا رہی تھی، اور جب اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا ایسے ایسے واقعہ ہے، ایسے ایسی باتیں کرتا ہے کہ میرے ایک آدمی ہے انہوں نے مجھے ایسے لٹایا ایسے۔ تو اماں آمنہ سمجھ گئی، اماں آمنہ کہنے لگی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی جنون ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے؟ آج کل بھی یہ دستور ہے کہ تھوڑی بیماری ہو جائے تو کہتے چلو عاملوں کے پاس، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی بہترین آپ کے لیے ویٹنگ روم بھی بنایا ہوتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے اور سارے پیسے آپ سے لیتے ہیں۔ ہاں جی، اگر اس چیز کو تصور سے نکال دو، کوئی اثرات نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی شیطان نہیں، کوئی اثرات نہیں، باوضو رہیں، اللہ اللہ کریں۔ مومن آدمی، نمازی آدمی کے پاس کہے کو آئیں گے، لیکن آپ بنا لیتے ہیں آپ انا ظن عبدی بی وانا معه، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق فیصلہ کروں، تم کہتے ہو عاملوں کے پاس جائیں گے، ہاں جی وہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ صحت دے گا، تو جاؤ، صحت مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن اسباب اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی۔ بہرحال اماں کہتی ہے تو ڈر رہی ہے کہ کچھ اس کو ہو گیا، کوئی اس پہ اثر ہے؟ فرمایا نہیں، جب یہ پیدا ہوا تھا اس کی پیدائش سے پہلے مجھے آوازیں آتی تھی، جب یہ بچہ پیدا ہو تو یہ پڑھنا ہے اس پر انی اعیذک باللہ الواحد، انی اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد،
ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے تم اس کو چھوڑ جاؤ۔ اب 6 سال کے ہو گئے، اماں کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے اپنے سسر اپنے بابا عبد المطلب سے کہا کافی عرصہ ہو گیا ہے میں اپنے میکے نہیں گئی، میرا دل چاہتا ہے میں ذرا چکر لگا کے آؤں اور ان کو بھی ننیال سے نانا نانی ماموں ان سے ملا کے لے آؤں۔ تو عبد المطلب نے کہا اپنے سے جدا کرنے کا جی تو نہیں چاہتا، لیکن تیری بھی مجبوری ہے، تو بھی وہ بھی رشتہ دار ہیں، اس کے ماموں ہیں، نانے ہیں، ننیال ہے، چلو جا، لیکن خیال کرنا اور جتنا جلدی ہو سکے آنا۔ اماں کہتی ہے میں گئی، جیسے مدینہ میں گئی نا تو سب کی نظر اس پر، صحن چمن کو ناز تھا اپنی بہاروں پر، جب حضور آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے، جس طرف بھی جائیں وہ حیران دیکھنے لگے، حتیٰ کہ بڑے بڑے شاعر لوگ آنے لگے، کاہن آنے لگے، راہب آنے لگے، تو جو بھی دیکھے، اور کچھ نے کہا بھی ہے اس کو سنبھالو، یہودیوں نے دیکھ لیا تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ اماں آمنہ کہتی ہے کہ مدینے میں چونکہ سردار کا پوتا تھا، ایک حفاظتی انتظام تھا، اور سارا خاندان قریشی خاندان، قریشی میں سے ہاشم ہے، قریشی میں کی ایک شاخ ہاشم کی ہے، ویسے شاخیں تھی، قریشی پھر بھی قریشی تھے، اور سردار عبد المطلب مکے بیت اللہ کا متولی بھی تھا اور وہاں کا سب سے بڑا سردار بھی تھا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے سردار تھے وہ بھی سردار عبد المطلب کے تابع تھے، وہ بھی انہی سے آ کے مشورے کرتے، وہ بھی ان کی پنچایت میں آ کے بیٹھتے، وہ بھی کبھی کبھی ان سے آ کے فیصلے کراتے۔ تو اماں آمنہ کہتی ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میرے دل میں خوف پیدا ہوا، میں جلدی سے واپس مکہ کی طرف آنے لگی کہ جاؤں اس کے دادے کی امانت اس کے دادے کے پاس واپس کروں، اور وہاں کا ماحول ذرا سازگار زیادہ ہے کہ چچے بھی ہیں، دادا بھی ہے، قوم ہے، برادری ہے۔ تو اماں آمنہ جب واپس آنے لگی تو جب ابوا کے مقام پہ پہنچی تو آمنہ کا آخری وقت تھا، اور اماں آمنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اب آپ تصور کرو 6 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، 5.5 سال تصور کر لو کم و بیش۔ اب ماں لیٹی ہوئی ہے، باپ کا پتہ تھا کہ وہ پہلے رخصت ہو گئی ہے، اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی، اور علاقہ بھی بالکل جنگل۔ یہ جو ابھی مکہ مدینہ کا جو راستہ ہے نا، اس سے بھی ہٹ کر تھوڑا پتھریلا اور پہاڑی علاقے میں ابوا کا مقام آتا ہے، وہاں اماں آمنہ کا انتقال ہوا اور وہیں اماں کی قبر بنے گی۔ بعض علماء نے لکھا ہے فوت تو وہاں ہوئی، لایا گیا کہاں؟ جنت المعلیٰ میں، اور کچھ نے کہا کہ فوت ادھر ہوئی، دفنایا بھی ادھر گیا تھا، پھر سیلاب آیا اور ان کی قبر کھل گئی، اور پھر ان کو دوبارہ جنت معلیٰ ادھر مکہ میں دوبارہ لایا گیا۔ لیکن جمہور علماء کا یہی خیال ہے کہ اماں آمنہ ادھر ہی وفات پائی ہے اور ادھر ہی ان کی قبر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے زمانے میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنے ماما کی قبر کی، تو اللہ نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ آپ ابوا کے مقام پہ گئے تھے، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ پھر جب ام ایمن کے حوالے کیا اور کہا اس کے دادا کو کہنا اب آپ ہی اس کو سنبھالیں، باپ پہلے چلا گیا، میں بھی اب جا رہی ہوں فوت ہونے سے پہلے۔ آخری وقت جب ہوا تو اس نے محسوس کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے پاس آ گئے۔ اب دادا نے اپنی کفالت میں رکھ لیا، اور پھر سردار عبد المطلب کی ایک نشست ہوتی تھی، ایک میٹنگ کی جگہ ہوتی تھی، وہاں سردار عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، اور یہ کہاں ہوتی تھی؟ بیت اللہ کے دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کر اس کے بالکل سامنے ایک اونچی جگہ ہوتی، اس کے دائیں بائیں گو تکیے لگے ہوتے، سردار عبد المطلب وہاں آ کے بیٹھتا، پنچیت ہوتی، معاملات پہ گفتگو ہوتی، اس بیت اللہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی، حاجیوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی، اور ان کے انتظاموں کے حوالے سے گفتگو ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ساڑھے 6 7 سال کے جب ہوئے نا، تو آپ جا کر اپنے دادا کی مسجد بیٹھ جایا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ کسی سردار کو اور اب سردار عبد المطلب کے بیٹوں کو بھی یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بابا کی مسند بیٹھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بیٹھ جاتے۔ اور کئی لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی، سردار عبد المطلب کو شکایت بھی لگائی کہ یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس نے کہا جب یہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس کو بیٹھنے دیا کرو، یہ اوپر بیٹھا رہے گا، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، یہ میرا بچہ ہے کوئی شان والا، تو اس کو اوپر بیٹھنے دو، اس کو نیچے کسی نے نہیں کرنا، نیچے۔ تو یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہوتے، یہ سرداری معاملات ہوتے، یہ سارا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، اور تربیت تو اصل کرنی ہے۔ میرے اللہ نے کیوں بچپن پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا، 6 سال کی عمر میں پہنچے جب ماں کی ضرورت تھی اللہ نے ماں کا سایہ اٹھا لیا، اب 8 سال کو پہنچے اللہ نے دادا کا سایہ ہٹا لیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ توجہ ہے، تھک گئے ہیں جی؟ آگے نہ بولو، اچھا آپ نے نہیں کہا نا، تو پھر وہ میں نے کہا شاید کیا بات کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ جب آدمی چلتا ہے نا روشنی میں دھوپ میں سایہ نظر آتا ہے، کچھ لوگ کا خیال ہے کہ وہ تاریخ کی کتابوں تو یہ لکھا ہے آپ کا سایہ ختم ہو گیا، آپ کے سایہ نہیں تھا۔ اس سایہ سے مراد دادا کا سایہ، ماں کا سایہ، باپ کا سایہ، جو تربیت کرنے والا تو اس کا سایہ نہیں تھا۔ اور اگر وہ اسی معنی میں بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جسد اطہر کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آگے پیچھے سایہ تو ہوتا تھا نا، دھوپ کے پیش نظر زوال سے پہلے بعد کا وقت میں تو کوئی مشرک کافر کے پاس سے گزرے تو ان کا پاؤں میں نبی کے سائے پہ نہ، اگر ایسا بھی ہو جیسے کچھ علماء لکھا ہے تو یہ بھی ہمارے نبی کی شان اور عظمت ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے نور ہونے کی۔ اس سے سایہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نوری تھے اس لیے سایہ نہیں تھا۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ۔ جی جی وہابی لگتے ہیں آپ، عبد ہوا ہے کہ نور ہوا ہے؟ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نماز میں عبدہ اور بہر جا کے نورہ، یا نماز میں جھوٹ بول رہا ہے یا پھر بہر جھوٹ بول رہا ہے تو عبدہ۔ اچھا سردار عبد المطلب کا بھی آخری وقت آ گیا، اپنے اس پوتے محمد کا ہاتھ پکڑ کے ان کے چاچا ابو طالب کو پکڑا دیا۔ اب شان دیکھیں، مقام دیکھیں کہ دائیوں میں سے وہ دائی لے گئی جو کمزور تھی، جو غریب تھی، جس گھر میں پیدا ہوا یتیم، باپ کوئی نہیں، جو دادا ہے سردار ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، مکے کا بیت اللہ کا متولی ہے، قریشوں کا سردار ہے، لیکن پیسہ کوئی نہیں، جو آتے ہیں حاجوں کے لیے، ستو بنائے جا رہے ہیں، ان کو پانی پلایا جا رہا ہے، ان کی رہائش کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، غربت۔ اب جس چاچے کی کفالت میں آ رہا ہے اس چاچا کے اپنے بچے دوسروں کے گھر میں، اور وہ بھی غریب۔ اور پھر جب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور سردار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ اب اس کا خیال کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اتنا اپنے بچوں کا خیال نہیں کرنا جتنا میرے اس بچے کا خیال کرنا ہے۔ تو ابو طالب کہتے ہیں میرے گھر میں تو پہلے فقر و فاقے تھے، میرے گھر میں تو پہلے ہی مشکل حالات چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی سفرہ بچھاتے، مائدہ بچھاتے، سورۃ المائدہ ہے نا، مائدہ بچھاتے، دسترخوان بچھاتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھتے تو وہ تھوڑا سا کھانا ہم سب کے گھر والوں کے لیے پورا ہو جاتا تھا۔ وہ حلیمہ والی باتیں یاد ہیں نا، میرے گھر میں بھاگ لگ گئے۔
تو ادھر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمارا کھانا پورا نہ ہوتا. عام روٹین میں میرے بچے لڑتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ ہوتے تو میرا ہر بچہ سیر ہو کے کھاتا. اور پھر ابو طالب نے یہ قانون بنا دیا کہ اس وقت تک دسترخوان نہیں لگایا جائے گا جب تک میرا بھتیجا محمد نہیں آئے گا. اب 10 سال کو پہنچ گئے، اور اب اس نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اب 10 سال بڑی عمر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تربیت اللہ کر رہا ہے. 10-12 سال کو پہنچے یا 15 سال تک، تو انہوں نے کہا چاچا میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے بیٹے بھتیجے میں قربان جو، آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں. جی بیٹا کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ پر میں کسی کی بکریاں لے کے جایا کروں گا، چراؤں گا، کچھ معاوضہ مل جائے گا جس میں گھر میں آپ کی سپورٹ کر لوں گا. اور یاد رکھیں یہ اللہ خود سارا انتظام کر رہا ہے، اپنے نبی کو خود سکھا رہا ہے. کیوں؟ ہر نبی نے تقریباً بکریاں چرائی ہیں، اور اس کو جو بکریاں ہیں نا، جانوروں میں سے یہ زیادہ شرارتی ہے، اور ان میں سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف قد ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کے بھی مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف شکل، مختلف زبان. تو اللہ اپنے نبی کی خود تربیت کر رہا ہے کہ جب مختلف ڈیزائن کی، رنگ کی، مزاج کی بکریوں کو چرائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے تو پھر آنے والی جو امت ہوگی ان کی بھی صحیح معنی تربیت کر سکیں گے، ان کو بھی ہدایت کے راستے پہ لگا سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ بکریوں کے چرانے کا. ایک دفعہ ایک بکری نے ان کو بڑا تنگ کیا. جب تنگ کیا، بھاگے، وہ آگے یہ پیچھے، وہ آگے یہ پیچھے، بھاگتے بھاگتے آخر بکری نے تھکنا تھا. بکری تھکی، تھوڑی رکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ مار دی. اللہ نے کہا میرے کلیم جانور ہی ہے، اس کی نافرمانی کرنے پر آپ نے اس کو مار دیا. میرے بندے میری نافرمانی کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی فوراً نہیں پکڑا. اگر میں، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر میں فوراً پکڑ لوں تو دنیا میں کوئی نہ بچے، کوئی نہ بچے. تو پھر آگے کچھ تاریخ والوں نے اگلا ایک واقعہ اور بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لیکن یہ کوئی قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ اللہ خود نبیوں کی تربیت کرتا ہے اور اکثر نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں تو یہ اس سے مناسبت رکھتا ہے کہ سنایا جائے تو تربیت کے لیے مفید ہے. پھر اگلی دفعہ جب وہ بکری بھاگی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا تو اس کو دبا رہے ہیں، مٹھیاں بھر رہے ہیں. اللہ کی بندی نہ تو بھاگتی نہ میں تیرے پیچھے بھاگتا، اب تو تھک گئی ہے، اب میں تجھے دباتا ہوں، اب میں تیری خدمت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اب میرے کلیم میں اب تجھے نبوت دینے کا پروگرام بنا دیا. بہرحال تاریخی باتیں ہیں، لیکن ایمان کی اضافے کا ذریعہ ہے. اور میں نے پہلے بتایا نہ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہا ہے یہ واقعہ، نہ حدیث کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. جو قرآن حدیث سے بھی نہ ٹکرائے بلکہ اسی عنوان جس گفتگو کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو سے جو واقعہ مناسب ہو وہ بیان کر دے. نہ ذرا اس پہ واضح بات آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کر دی، اور بکریاں چراتے چراتے وہ جو آمدنی آتی وہ آ کے چچا کو دیتے. آہستہ آہستہ یہ سسٹم آگے ابو طالب کا ذرا بہتر ہو گیا. پھر 10 اور 12 سال کی عمر کے درمیان ابو طالب تجارت کے غرض سے جانے لگے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کے ساتھ شادی ہو گئی، اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس ہماری دنیا کی خیر و برکت کا ذریعہ بنے، صحت کا ذریعہ بنے، اور دین دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنے، آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا